دور حاضر کی جنگیں صرف بندوقوں یا توپوں تک محدود نہیں رہیں۔ اب میدان جنگ میں ایسے ہتھیاروں کی ضرورت پڑ گئی ہے جو دشمن کو نہ صرف روایتی انداز میں بلکہ غیر روایتی یعنی نیوکلیر انداز میں بھی نشانہ بنا سکیں۔ ایک ایسا ہی ہتھیار ہے نیوکلیر آرٹلری یعنی ایٹمی توپ خانہ۔ یہ وہ ہتھیار ہے جن کی مدد سے ایٹمی بم، توپوں یا میزائلوں کے ذریعے دشمن پر داغے جا سکتے ہیں، اور ان کا استعمال میدان جنگ میں دشمن کی افواج کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ شہروں یا بڑی تنصیبات پر۔ نیوکلیر آرٹلری یعنی ایٹمی توپ خانہ دراصل چھوٹے طاقت والے ایٹمی ہتھیاروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو زمین سے میدان جنگ میں موجود دشمن افواج پر داغے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس سے مراد توپوں سے داغے جانے والے ایٹمی گولے ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ قریبی فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ یا چھوٹے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں جن کا استعمال میدان جنگ میں کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار اس وقت بنائے گئے جب بڑی طاقتوں کو یہ احساس ہوا کہ انہیں ایسے ایٹمی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے جو جنگ کے میدان میں دشمن کی فوجی پوزیشنز کو براہ راست نشانہ بنا سکیں۔ ان کا مقصد شہروں کو تباہ کرنا یا پوری قوم کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ دشمن کی فوجی طاقت کو براہ راست کمزور کرنا ہوتا ہے۔ 1950 کی دہائی وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ عروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس دوڑ میں طرح طرح کے تجربات کیے جا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک تجربہ تھا آپ شاٹ ناٹ ہول گریبل، جو کہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ایک منفرد ایٹمی تجربہ تھا۔ اس تجربے کی خاص بات یہ تھی کہ ایٹم بم کو توپ یعنی کینن سے فائر کیا گیا تھا، اور یہ آج تک دنیا میں پہلا اور واحد موقع تھا جب کوئی ایٹم بم گولے کی شکل میں توپ سے فائر کیا گیا ہو۔ 25 مئی 1953 کو امریکی فوج نے نیواڈا ٹیسٹ سائٹ کے علاقے میں ایسے 5 تجربے کیے۔ انہوں نے ایک خاص قسم کے ایٹمی ہتھیار کو توپ سے داغا جسے W9 وار ہیڈ کہا جاتا تھا۔ اس تجربے کا کوڈ نام گریبل تھا۔ یہ نام جی یعنی گن کے لیے چنا گیا تھا کیونکہ یہ بم توپ سے چلایا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام مشہور اداکارہ بیٹی گریبل کے نام سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا، جو جنگی دور میں امریکی فوجیوں کی پسندیدہ پن اپ گرل تھیں۔ گریبل بم ایک مارک 9 نامی ایٹمی گولہ تھا جس کا سائز اور وزن ایک بڑی گولہ بارود کی شکل جیسا تھا۔ اس کا ڈایا میٹر 280 ملی میٹر تھا، اس کی لمبائی 54 انچ تھی اور اس کا وزن 364 کلو گرام تھا۔ یہ گولہ M65 اٹامک کینن سے فائر کیا گیا تھا جو کہ ایک دیوہیکل توپ تھی۔ اس توپ کا وزن 77 ٹن سے زائد تھا اور یہ 32 کلومیٹر تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ جب توپ سے یہ بم فائر کیا گیا تو وہ 19 سیکنڈ بعد تقریباً 10 کلومیٹر دور جا کر فضا میں 524 فٹ کی بلندی پر پھٹا۔ اس دھماکے کی طاقت 15 کلو ٹن تھی، یعنی تقریباً اتنی ہی جتنی ہیروشیما پر گرائے گئے لٹل بوائے بم کی تھی۔ اس تجربے سے ایک عجیب و غریب مظہر دیکھنے کو ملا جسے پریکرسر کہتے ہیں، یعنی دھماکے کی لہریں زمین سے ٹکرا کر واپس آئیں اور اصل دھماکے کی لہروں سے آگے نکل گئیں۔ اس کی وجہ سے دھماکے سے زیادہ ڈریگ سینسٹیو چیزوں جیسے گاڑیاں اور فوجی ٹرکوں کو شدید نقصان پہنچا، حالانکہ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ یہ نتیجہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر ایٹمی ہتھیار کو کم بلندی پر پھاڑا جائے تو وہ جنگی ساز و سامان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سال بعد جب دوسرا ایٹمی تجربہ پریسیلا کیا گیا تو گریبل کے کچھ فوٹوز غلطی سے اس کے نام سے جاری کر دیے گئے۔ اس وجہ سے کئی سرکاری دستاویزات اور کتابوں میں غلط فوٹوز لیبل ہو گئے۔ گریبل تجربہ نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ کس طرح جنگی حکمت عملی میں نئے خیالات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ توپ سے ایٹم بم چلانا شاید آج عجیب لگے، لیکن اس وقت یہ ایک حیران کن اور مہلک تجربہ تھا۔ یہ تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ میں جدت کبھی کبھی انسانیت پر بہت بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ دوستو، 1 اکتوبر 2019 کو جب چین نے اپنے قومی دن کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر بیجنگ میں ایک عظیم فوجی پریڈ کی، لاکھوں چینی عوام نے پہلی بار PCL-181 کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سب نے یہی کہا کہ یہ ہے ہمارا مستقبل۔ یہ توپ اس لیے بنائی گئی تاکہ پرانی اور بھاری توپوں کو ریٹائر کیا جا سکے، جیسے 152 ملی میٹر PL-66 اور 130 ملی میٹر ٹائپ 591۔ نئی PCL-181 نے چین کی توپ خانے کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ PCL-181 ایک 155 ملی میٹر کی توپ ہے جو جدید سسٹم سے لیس ہے۔ اس کی بیرل 52 کیلیبر کی ہے، یعنی لمبی، جس سے گولہ بہت دور تک جا سکتا ہے۔ یہ توپ عام گولہ 40 کلومیٹر تک پھینک سکتی ہے اور اسپیشل گولہ 72 کلومیٹر تک دشمن کو مار سکتا ہے۔
یہاں تک کہ یہ لیزر گائیڈڈ گولے بھی چلاتی ہے جو بارش، دھند یا رات میں بھی ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس گاڑی میں خود کار لوڈنگ سسٹم ہے، مطلب فوجی صرف گولا رکھے گا اور مشین خود اسے توپ میں ڈالے گی۔ اگر اس کے نشانہ لگانے کی صلاحیت کی بات کی جائے تو بس اس کو ہدف بتاؤ توپ خود نشانہ لے گی۔ اس میں جدید کمپیوٹر اور فائر کنٹرول سسٹم نصب ہے۔ فوجی صرف دشمن کا مقام درج کرتا ہے، کمپیوٹر خود توپ کا زاویہ اور گولے کی طاقت طے کرتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی گولے میں دشمن کا مورچہ ختم۔ یہ چلتی پھرتی توپ ہے، اسے جہاں مرضی لے جاؤ۔ PCL 181 ایک 6x6 ٹرک پر نصب ہے جو پہاڑ، صحرا یا ندی نالے جیسے مشکل علاقوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس کا وزن صرف 25 ٹن ہے، اس لیے چین کا فوجی ٹرانسپورٹ جہاز Y9 اسے ہوا میں بھی کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ چین نے یہ توپ صرف چین کے لیے نہیں بنائی، اگر کوئی دوسرا ملک اسے خریدنا چاہے تو اسے SH-15 کے نام سے برآمد کیا جاتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ملک کے زیادہ تر تھیٹر کمانڈز یعنی کہ فوجی علاقوں کو 155 ملی میٹر کی وہیکل ماؤنٹڈ PCL 181 سے لیس کر دیا گیا ہے۔ جون 2020 میں یہ خبر آئی تھی کہ چین نے یہ توپیں تبت کے خود مختار علاقے میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران تعینات کی ہیں۔ فروری 2021 میں رپورٹ ہوا کہ کم از کم 18 PCL 181 چین کی پیپل لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کی سنکیانگ ملٹری کمانڈ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ دوستو، پاکستان نے حالیہ برسوں میں اپنی فوجی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر توپ خانے کے شعبے میں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کے مقابلے میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے چین سے PCL 181 حاصل کی۔ 2019 میں پاکستان نے چین کے ساتھ 236 PCL 181 یعنی کہ SH-15 خود کار توپوں کا معاہدہ کیا۔ ان توپوں کی ترسیل جنوری 2022 میں شروع ہوئی اور یہ توپیں 23 مارچ 2022 کو یوم پاکستان کی پریڈ میں بھی شامل ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ان توپوں کو مقامی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی یعنی کہ TOT بھی حاصل کی ہے، یعنی کہ پاکستان ان توپوں کو خود بھی بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے یہ توپیں اس وقت حاصل کی جب بھارت نے K9 تھنڈر توپیں حاصل کی تھیں۔ SH-15 توپیں پاکستان آرمی کی پہلی 155 ملی میٹر یعنی کہ 52 کیلیبر کی توپیں ہیں۔ یہ توپیں ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائل گولے فائر کر سکتی ہے جن کی مار 50 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے 2017 میں 1332 ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائل گولے منگوائے اور انہیں ملک میں بنانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ یعنی پاکستان نہ صرف یہ توپیں خود بنا سکتا ہے بلکہ ان سے داغا جانے والا گولا بھی خود بنا سکتا ہے۔ یہ توپیں لیزر ہدایت یافتہ، سیٹلائٹ سے گائیڈ ہونے والے اور اوپر سے حملہ کرنے والے گولے بھی فائر کر سکتی ہے۔ یہ گائیڈڈ شیلز پاکستان کے راکٹوں کے مقابلے میں سستے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ توپیں جوہری گولے فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کے پاس ایٹمی گولے ہیں، ایسے چھوٹے ایٹمی گولے جو ان توپوں سے فائر کیے جا سکتے ہیں؟ یہ چیز ایک راز ہی ہے، لیکن یہ بات کنفرم ضرور ہے کہ پاکستان اگر ایسے چھوٹے ایٹمی گولے بنانا چاہے تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔